بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مذہب کی روح ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 17 دسمبر سن 1926۔ سن 1926 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اہمیت اور اس کی اغراض کے فلسفے کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اصل غرض ہماری پیدائش کی یہ نہیں کہ ہمیں مکان مل جائے یا زمین مل جائے یا گھوڑا مل جائے، بلکہ اصل غرض تو یہ ہے کہ ہمارے نفس پاک ہوں۔ یہ چیزیں تو عارضی ہیں، اور اصل غرض کو پورا کرنے کے لیے یعنی نفس کے تزکیے کے لیے مصائب اور مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ بعض وقت نفس مصائب اور مشکلات کے ذریعے سے ہی پاک ہوتا ہے۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، مذہب کی جان اور خلاصہ اور اس کی روح اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ ہر ایک مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کبھی کسی زمانے میں قائم ہوا، اور ہر ایک وحی جو کسی زمانے میں کسی گوشے میں نازل ہوئی، اس میں دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور خصوصیت سے اس پر زور دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو، آپ کی تقریروں کو، آپ کی تحریروں کو، غرض آپ کے جس کام کو بھی دیکھیں تو آپ مجسم دعا نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریریں دعا ہیں، ان کا عمل دعا ہے، ان کا ہر ایک کام دعا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی دنیا میں ہے جو یقینی علاج ہے روحانی امراض کا اور تمام مشکلات کا، تو وہ دعا ہے۔ پس اگر کسی مذہب اور کسی تعلیم سے دعا کو نکال دیں تو وہ مردہ چیز ہے، کیونکہ زندگی تو زندہ شخص کے آثار سے اور اس کے کاموں سے نظر آتی ہے۔ کسی چیز میں محض خوبصورتی کا پایا جانا زندگی پر دلالت نہیں کرتا۔ زندگی تو کاموں سے نظر آتی ہے، اور کوئی کام ایک زندہ چیز ہی دے سکتی ہے۔ مردہ چیز تو خواہ کسی قدر خوبصورت ہو، کوئی کام نہیں دے سکتی۔ ایک مردہ ہمیں کیا کام دے سکتا ہے؟ اس کی خوبصورتی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی تعلیم خوبصورت بھی ہو لیکن اس میں دعا کی تعلیم نہ ہو تو وہ مردہ ہے، کیونکہ اس میں زندگی کے آثار نہیں، اس میں وہ چیز نہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ صرف دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص خواہ کتنا ہی اعلیٰ درجے کا لیکچر دے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ساتھ نہیں تو وہ لیکچر کیا اثر رکھتا ہے؟ تو دعا کو نکال کر مذہب کا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ اب دیکھو، دنیا میں پہاڑ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، دریاؤں کا نظارہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے، سبزہ زاروں کا منظر بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ان میں انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے تفریح کے طور پر دریاؤں اور پہاڑوں کے بے نقص نظاروں اور سبزہ زاروں کو پسند کرے گا اور اپنا دل بہلائے گا، لیکن ان میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے پھر انہی لوگوں میں جائے گا جو زندہ ہیں۔ وہ ان بے نقص اور بے عیب نظاروں کو چھوڑ کر عیب دار مگر زندہ انسانوں کے پاس ہی رہنا اور زندگی گزارنا پسند کرے گا، کیونکہ ان انسانوں میں روح ہے، زندگی ہے، مگر دوسرے نظاروں میں زندگی نہیں، گو وہ بے نقص ہیں۔ اور وہ چیز جو جاندار ہے، خواہ وہ عیبوں اور نقائص سے ہی بھری ہوئی ہو، بے جان چیز پر فضیلت رکھتی ہے۔ جب عیبدار جاندار کو ہم بے نقص غیر جاندار پر فضیلت دیتے ہیں تو ذی روح چیز جو خوبصورت اور بے نقص بھی ہے، اس کو ہم غیر ذی روح چیز پر کیسے فضیلت دے سکتے ہیں؟ بس جب تک کہ کسی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم زندہ طور پر ہمارے شامل حال نہ ہو، اس وقت تک وہ تعلیم زندہ نہیں کہلا سکتی۔ وہ مذہب کہ جس میں دعا کی تعلیم نہیں، وہ مردہ مذہب ہے۔ زندہ مذہب وہی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ زور دعا پر ہو، اور جو لوگ دعا سے کام نہیں لیتے ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی قبرستان میں بیٹھ جائے،
کون ایسا شخص ہے جو زندوں کو چھوڑ کر مردوں میں چلا جائے، کیونکہ مردہ عمل کے زمانے سے گزر گیا ہے اور اس کی روح قبرستان میں نہیں، وہ تو خدا کے پاس ہے۔ البتہ جسم قبرستان میں ہے اور وہ بغیر روح کے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جس چیز کی محبت کا ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ تو زندہ چیز ہونی چاہیے، اور مذہب میں سے زندہ چیز دعا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی نہا در نہا ہستی کو اپنے قریب پاتا ہے، اور جب اس کی طاقتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کا جلوہ نظر آتا ہے، تو اس وقت پتے پتے میں زندگی نظر آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سنتا ہے تو اس وقت انسان کو مردہ چیز میں بھی زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ کتا پایا گیا۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے تو اس کی بدبو وغیرہ کا ذکر کیا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کی بری شکل کو تو دیکھتے ہو لیکن اس کے دانتوں کو نہیں دیکھتے، کیسے سفید ہیں۔ تو جو لوگ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عیب نظر نہیں آیا کرتے، بلکہ ان کی نظر خوبیوں پر ہی پڑتی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ خدا کو دیکھ لیتے ہیں وہ خود زندہ ہوتے ہیں۔ ان کو اس کی مخلوق میں عیب کم نظر آتے ہیں، اور جتنے جتنے عیب کسی میں نظر آتے ہیں اتنے حصے میں وہ خود مردہ ہوتے ہیں۔ نبیوں کو ہی دیکھ لو، وہ مجسم خوبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لوگوں میں عیب نظر نہیں آتے، وہ ہر چیز میں خوبی دیکھتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ خود کامل زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابل عیبدار لوگوں کو ان میں خوبیاں نظر نہیں آتی بلکہ نقص ہی نقص نظر آتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ خود مردہ ہوتے ہیں۔ پس جس کو جتنے عیب کسی کے نظر آتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا ہی وہ مردہ ہے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے خود سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کافر بھی رحمت ہوتے ہیں۔ اگر ابو جہل نہ ہوتا تو اتنا قرآن کہاں اترتا؟ اگر سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہوتے تو صرف لا الہ الا اللہ ہی نازل ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کو ہر چیز میں بھلائی نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زور سے دھکا دے کر گرا دیا۔ دوسرے دوست ناراض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے جھوٹا سمجھ کر دھکا دیا ہے، اگر وہ سچا سمجھتا تو کیوں ایسا کرتا؟ اس نے تو اپنے خیال میں نیک کام کیا ہے اور حق کی حمایت کی ہے۔ اب دوسرا اگر ہوتا تو ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاتا، لیکن آپ ہیں کہ ایک مخالف کی ایسی حرکت کو بھی برا نہیں مانتے، بلکہ دوسروں کو فرماتے ہیں کہ اس نے تو نیک خیال سے حق کی خاطر ایسا کیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دعاؤں کے عادی ہوتے ہیں اور دعاؤں کے نتیجے میں ان کو ہر چیز میں زندگی نظر آتی ہے تو ان کو عیب نہیں نظر آتے بلکہ نیکیاں اور خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض وقت ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ بے وقوفی نہیں ہوتی بلکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ تر خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بعض جگہ جلوہ الہی نظر آ جاتا تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ نے رستے میں جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکے کو چوم لیا، اس وجہ سے کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا۔ دوسرے مریدوں نے بھی اس کو چوم لیا، لیکن آپ کے ایک مرید نے جو بعد میں آپ کا خلیفہ ہوا نہ چوما، تو دوسرے مرید اسے کہنے لگے کہ تم نے کیوں نہیں اسے چوما جب کہ اس کو پیر صاحب نے چوم لیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم مرید نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو اس میں خدا کا جلوہ نظر آیا ہوگا، اس لیے تم نے چوم لیا، مجھے نہیں نظر آیا تو میں کیوں کر چومتا۔ آگے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آگ کو چوم لیا تو وہاں دوسرے مرید پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس مرید نے آگے بڑھ کر اسے چوما۔ اس نے کہا اب یہاں تمہیں کیوں نہیں جلوہ نظر آتا؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے
اتنا ہی اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہ بات دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، سورہ بقرہ آیت 187، کہ دعا کرنے والے کے میں قریب ہو جاتا ہوں۔ پس اگر کوئی بات ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ ہاں، بعض لوگ نادانی سے اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ بے شک ہر بات اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے اور دعاؤں کو وہی سنتا ہے، لیکن جو قانون اس نے باندھے ہوئے ہیں انہیں وہ یوں ہی نہیں توڑتا۔ مثلا اس نے پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا ہوا ہے، تو اس کے محض دعا کرنے سے خود بخود ہی اس کے منہ میں نہیں آ جائے گا۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کو صحیح کوشش بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا بتلائی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے کنویں بھی بنائے ہیں۔ تو ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قانون بھی بنائے ہوئے ہیں جن کے ماتحت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب مثلا کوئی کہے کہ مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے قانون کے ماتحت مانگو، نہ کہ اس کے قانون کو توڑتے ہوئے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ کے قوانین تو وہ ہیں جو ہماری پیدائش سے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ دوسری بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اصل غرض ہماری پیدائش کی یہ نہیں کہ ہمیں مکان مل جائے یا زمین مل جائے یا گھوڑا مل جائے، بلکہ اصل غرض تو یہ ہے کہ ہمارے نفس پاک ہوں۔ یہ چیزیں تو عارضی ہیں، اور اصل غرض کو پورا کرنے کے لیے یعنی نفس کے تزکیے کے لیے مصائب اور مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ بعض وقت نفس مصائب اور مشکلات کے ذریعے سے ہی پاک ہوتا ہے۔ مثلا کہیں مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی عزت کا نقصان ہوتا ہے، کبھی اولاد مر جاتی ہے۔ اب ہر شخص بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ زندہ رہے۔ اگر ہر شخص کی دعا اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول کرے کہ اس کا بیٹا ہمیشہ زندہ رہے، تو اس طرح تو کسی کا بیٹا بھی کبھی بھی نہیں مرے گا، اور دنیا سے اس کا قانون جو موت مقرر ہے اٹھ جائے گا۔ تو ایک تو اس کا قانون ٹوٹتا ہے، دوسرے انسان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو مشکلات بھی کئی حکمتوں کے ماتحت آتی ہیں۔ جب کوئی مصیبت اس کی غفلت کی وجہ سے آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے ٹلا دیتا ہے، لیکن وہ مصیبت جو خدا کی طرف سے اس کی حکمت کے ماتحت آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں ٹلایا کرتا، اور اگر ٹلاتا ہے تو اس وقت جب کہ ٹلانے کا موقع ہوتا ہے، یا اس کا ٹلانا اس کے تقویٰ کے لیے زیادہ مفید ہو۔ دو صورتوں میں ابتلا آیا کرتے ہیں، یا تو دل کا گن ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی پاکیزگی کے لیے، یا اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرنے اور اس کے لیے اپنی غیرت کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ صورت خاص لوگوں کے لیے ہے۔ مصیبت کے آنے کی ان دو اغراض میں سے ایک غرض ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مصیبت میں جب انسان گر جاتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اندر کس قدر کمزوری ہے یا کیا عیب ہے، اور یا اسے اور بھی نیکی اور تقوی میں ترقی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں اور نہ قبول ہو سکتی ہے۔ اب مثلا دو شخص مقدمہ لڑ رہے ہیں اور بسا اوقات دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، وہ دونوں ہی دعا کریں کہ اسے کامیابی حاصل ہو، تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کس کی سنے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں سچے ہوں، ایک بہرحال حق پر ہوگا، ایک ناحق پر۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا سنے گا جس کا حق زیادہ ہے، اور دوسرے کی دعا کا قبول نہ کرنا اس کے حق میں اچھا ہے۔ پھر دعا کے بغیر روحانیت بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور نہ مذہب کی غرض پوری ہو سکتی ہے۔ دعا سوال بھی ہے اور عبادت بھی۔ اگر قبول ہو جائے تو دعا ہے، اگر قبول نہ ہو تو عبادت میں شمار ہوگی۔ اور چونکہ ہم ہر چیز کے محتاج ہیں، اس لیے دعا کا قبول ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن حق یہی ہے کہ دعا قبول نہ ہونے والی قبول ہونے والی کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ وہ عبادت میں شمار ہوگی اور خدا کی رضا کی موجب ہوگی۔
جو ہماری پیدائش کی اصل غرض ہے، اور عبادت بہرحال ہماری مسئول چیزوں میں سے بہتر ہے، سوائے اس دعا کے جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ بس میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں۔ دعا تو وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر میں بھی تمیز نہیں رکھی۔ جس طرح اس کا رزق سب کے لیے ہے، اسی طرح اس کے حضور دعا بھی سب کے لیے ہے۔ ہاں، مومن کی دعا زیادہ سنتا ہے۔ جس طرح مومن اگر چاہے اور کوشش کرے تو دنیاوی عزت بھی مومن کو ہی زیادہ ملتی ہے، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عزت بھی عطا کی۔ الفضل، 24 دسمبر سن 1926۔